السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 65۔ آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ اور تحقیق علم تم جان لیا تم نے الذین ان لوگوں کو اعتدوا جو حد سے بڑھ گئے منکم تم میں سے فی ہفتے کے بارے میں فقلنا تو کہا ہم نے لہم ان کے لیے کنو ہو جاؤ قرادۃ خاسئین قرادۃ ذلیل بندر خاسئین ذلیل یعنی برے۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ پھر سے بنی اسرائیل کی نافرمانی کے بارے میں فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن کے بارے میں آزمایا۔ ہفتے کا دن یعنی ہفتے کا دن جو تھا وہ بنی اسرائیل کے لیے صرف عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا تھا کہ یہ فری ہو جائیں ہر طرح کے کام سے اور عبادت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز کو لے کے آزمایا، اور یہ کیا تھا؟ مچھلیوں کے بارے میں تھا۔ تو ہفتے کے دن ان کو منع کیا گیا کہ تم کسی طرح سے کوئی کام کاج نہیں کرو گے، کوئی شکار نہیں کرو گے مچھلیوں کا یا کسی بھی چیز کا، تم صرف چھٹی کرو گے اور عبادت میں لگے رہو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح آزمایا؟ ہفتے کے دن جیسے ہی ہفتے کا دن آتا تو جو مچھلیاں تھیں وہ مچھلیاں اوپر آ جاتی، بالکل کناروں پر آ کر تیرنا شروع کر دیتی۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کی آزمائش تھی۔ اور جیسے ہی ہفتے کا دن گزرتا وہ پھر نظر ہی نہیں آتی ان کو، جب وہ اپنا جال ڈالتے وہ ان کو نہیں نظر آتی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل نے ہیلا اختیار کیا۔ ہیلا یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ ہفتے کے دن جال کو بجھا دیتے اور اس کو چھوڑ دیتے چھپا کے، اور وہ جو مچھلیاں تھیں وہ اس میں آ کے پھنس جاتی، اور اتوار والے دن اس کو نکال کے لے آتے اور کہتے کہ ہم نے تو ہفتے میں نہیں شکار کیا، یہ تو اتوار والے دن کیا۔ اس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ان کی آزمائش تھی۔ اللہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جس چیز سے ان کو روکا گیا ہے کیا وہ اس چیز سے رکتے ہیں، لیکن انہوں نے تو اوپر سے کیا کیا؟ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، انہوں نے ہیلا اختیار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کی اس نافرمانی سے بہت سخت اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ہی عبرت ناک سزا ان کو دی۔ ان کو کہا گیا کہ تم ذلیل بندر کی شکل میں آ جاؤ۔ تو یہ سب بندر جیسی شکلوں میں ہو گئے تھے۔ تو اس چیز سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ پھر بعد میں یہ لوگ انہوں نے اس چیز کو بہت زیادہ سیریس نہیں لیا، اور بعد میں بھی ان کی نافرمانیاں آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس آیت سے ہمیں ایک چیز جو مین پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اللہ تو سب دیکھ رہا ہے بے شک۔ ہیلا جو کرنا ہوتا ہے یعنی اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، تو اسلام میں ہمارے دین میں ہیلا کرنا حرام ہے، اور اللہ کے احکامات کے ساتھ اس طرح کرنا یہ تو بہت ہی بڑا حرام کام ہے۔ ہیلا مطلب دھوکہ دینا اللہ تعالیٰ کو، اور دھوکہ دینا یہ جو خصلت ہے نا یہ بنی اسرائیل کی ہی ہے۔ اور دھوکہ اگر ہم کسی کو دے رہے ہیں، چاہے وہ اللہ کو یا کسی انسان کو بھی، تو دھوکہ جو ہے وہ یہ جو ہوتا ہے جہنم میں اور آگ میں لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو کسی کو بھی انجانے میں بھی کسی کو دھوکہ دینے کی آپ سوچیں نہیں۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ چیز لینی چاہیے اپنے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔